اینڈ پیج نمبر 139. آبادی میں اضافہ اور دنیا میں خوراک کی فراہمی. پیراگراف نمبر 1 ہے اس کا. The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. The alarming انتباہ کن and یہ تباہ کن نہیں ہے، انتباہ کن ہے. انتباہ مطلب ہوتا ہے الارم دینا، آپ کو انتباہ کرنا، وارن کرنا. The alarming and incessant growth اور لگاتار بڑھتی ہوئی آبادی is causing serious economic problems، وہ سنگین معاشی مسائل پیدا کر رہی ہے in almost all continents، تقریباً سارے بر اعظموں میں. Great pressure is being placed on arable land, water, energy and biological resources. زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے قابل کاشت زمین پر، پانی پر، توانائی پر اور حیاتیاتی وسائل پر. As the world population grows، جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جاتی ہے، the food problem will become increasingly severe. اس سے خوراک کا مسئلہ لگاتار بڑھتا جائے گا سنگین حد تک. The most vulnerable will be the population in developing countries. اس میں سب سے زیادہ رسک پہ، سب سے زیادہ خطرے میں کون سی آبادی ہوگی؟ وہ آبادی جو ڈیولپنگ کنٹریز میں رہ رہی ہے، ان کنٹریز میں، ان ممالک میں جہاں پہ ابھی ترقی ہو رہی ہے، ترقی پذیر ممالک. ایک ہوتے ہیں وہ ممالک جو غیر ترقی یافتہ ہوتے ہیں، جہاں پہ ترقی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی ہوئی ہی نہیں ہوتی. ایک وہ ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ہوتے ہیں. یعنی پذیر لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پروسیس انڈر گوئنگ ہے، انڈر گوئنگ پروسیس ہے، انڈر پروسیس ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، یعنی وہ ممالک جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. اینڈ ایک وہ ہوتے ہیں ممالک جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز. تو پاکستان کون سا ملک ہے؟ ڈیولپنگ کنٹری ہے، یعنی ترقی پذیر ملک ہے. ترقی اس میں ابھی ہو رہی ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، یعنی اس نے ترقی کر نہیں لی، ابھی ترقی پذیر ہے. The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. فی کس فراہمی یا دستیابی of food grains خوراک کی has been declining، وہ کم ہوتی رہی ہے for the past 25 years، گزشتہ 25 سال سے. Certainly، یقیناً with a 250,000 people being added to the world population each day، ہر دن دنیا کی آبادی میں قریباً 2.5 لاکھ لوگوں کے اضافے کے ساتھ the need for grains and all other food will reach unprecedented levels. خوراک، اناج اور گرینز کہتے ہیں اناج کو، اناج اور خوراک کی طلب نیڈ will reach unprecedented levels، وہ بے مثال قسم کی سطح تک پہنچ جائے گی. انپریسیڈنٹڈ، اس سے پہلے جو کبھی بھی نہیں ہوا. ملین کسے کہتے ہیں جی؟ 10 لاکھ کو ملین. اور کوارٹر کہتے ہیں چوتھائی حصہ، 1/4. ہاف آدھا ہوتا ہے، کوارٹر ہوتا ہے چوتھائی. تو 10 کا چوتھائی کیا ہوتا ہے؟ 2.5. تو 2.5 لاکھ لوگ روزانہ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 15 لاکھ لوگ ایک اندازے کے مطابق ایک ہفتے میں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. Below world population and its growth trends are given. نیچے دنیا کی آبادی میں اضافے کے رجحانات ذیل میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کچھ ایک رف سا آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20-30 ہزار سال پہلے دنیا کی آبادی کم و بیش اتنی ہی تھی، 20-30 ہزار ہی تھی. لیکن بک میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ 10,000 سال پہلے سے. 10,000 years ago 10 million people، یعنی 10,000 سال پہلے دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ 10 million people. 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ، تو 10 ملین 1 کروڑ، یعنی 1 کروڑ لوگ تھے. By 1850 population was 1 billion، یعنی 1850 میں جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 1 بلین لوگ تھے. 80 more years to reach 2 billion in 1930. 1930 میں 2 بلین لوگ ہو گئے. 45 years it doubled again، یعنی 45 سالوں میں یہ تعداد بھی 4 بلین تک پہنچ گئی. 1975 میں یہ بھی ڈبل ہوگی. 12 years to reach 5 billion، 1987 میں 5 بلین یعنی 5 ارب لوگ تھے. اور 1999 میں 6 بلین ہو گئے، اور یہی تعداد 2020 میں جا کر پھر 8 بلین تک پہنچ گئی.
یہاں پہ تو خیر لکھا ہوا ہے نا کہ بائی دا ایئر 2020 دیر ول بی 8 بلین پیپل. تو 7.7 میں نے کل تک کی اسٹیٹسٹکس دیکھی تھی تعداد دنیا میں آبادی کی. 7 ارب 70 کروڑ لوگ دنیا میں موجود ہیں اس وقت 2021 میں. تو یہ ٹرینڈز رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کم لوگ ہوں گے تو آبادی کم ہوگی, اضافہ اس میں, اور زیادہ لوگ ہوں گے تو چین ری ایکشن جیسے ہوتا ہے نا, ملٹائی فولڈ ہوتا جائے گا, یہ ملٹیپلسٹی ہوتی جائے گی آبادی کی, مشروم گروتھ, ایک دم آبادی میں اضافہ. اور یہ آبادی میں اضافے کی نسبت آبادی سے کیا ہے, وہی نسبت ہے جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. یعنی جتنی ایگزسٹنگ آبادی ہوگی اسی حساب سے آبادی میں گروتھ بھی ہوگی. ایگزسٹنگ آبادی زیادہ ہوگی تو گروتھ بھی زیادہ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو کل مثال دے کے سمجھایا تھا کہ 5 گھروں میں 2 سال میں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 50 گھروں میں 100 ہوں گے نا. تو ادھر 5 اور 50 کی نسبت, ادھر 10 اور 20 کی نسبت, 10 اور 100 کی نسبت. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. There are about 250,000 people added to the planet per day. یہ خیر اوپر بات ہو چکی ہے کہ پلانٹ پہ, اس ارتھ پہ, ہمارے سیارے زمین پہ ہر دن 250,000 لوگ پیدا ہو رہے ہیں. This exponential growth is mostly happening in the developing nations. یہ اس قدر بڑھتی ہوئی آبادی یا تعداد is mostly happening زیادہ تر کہاں پہ ہو رہی ہے, in the developing nations, ترقی پذیر اقوام میں. More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. More than 99% of the world's food supply, 99% سے زیادہ دنیا میں خوراک کی فراہمی کہاں سے ہوتی ہے, from the land, زمین سے, خشکی سے. While less than 1% is from oceans, جبکہ 1% سے بھی کم سمندروں سے, and other aquatic habitats, اور باقی آبی ذرائع سے آتی ہے. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water, and energy. The continued production of an adequate food, مناسب خوراک کی لگاتار فراہمی, is directly dependent, یہ براہ راست منحصر ہوتی ہے کس چیز پہ, on ample fertile land, جو قابل کاشت زرخیز زمین ہے اس پر ڈپینڈ کرتی ہے. فریش واٹر, تازہ پانی پہ, اینڈ انرجی, اور اس کے لیے آپ کو توانائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایز دا ہیومن پاپولیشن گروز, جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی جاتی ہے, دی ریکوائرمنٹس فار دیز ریسورسز آلسو گرو. ان ریسورسز کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان وسائل کے لیے جو مطلوبات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. ایون اف دیز ریسورسز آر نیور ڈپلیٹڈ, حتیٰ کہ اگر یہ ریسورسز کبھی ختم نہ بھی ہوں, on a per capita basis they will decline significantly because they must be divided among more people. تب بھی کیا ہوگا, per capita basis پہ, فی کس بنیادوں پہ, یعنی ایک شخص کے لیے کی بنیادوں پہ, they will decline significantly, یہ بہت تیزی سے کم ہوتے جائیں گے یہ وسائل. because they must be divided among more people, اس لیے کہ یہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہونا ہوں گے. at present, حال میں, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. جو fertile زرخیز agricultural یعنی زرعی زمین ہے is being lost, وہ کم ہو رہی ہے at an alarming rate, ایک alarming rate پہ, ایک حیران کن, ایک انتباہ کن شرح پہ. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. The shortage of productive fertile land, اس زرخیز قابل کاشت زمین جو زرعی زمین ہے اس کی کمی, combined with decreasing land productivity, جس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ decreasing land productivity یعنی زمین کی جو پروڈکشن ہے, آمدنی ہے, وہ بھی کم ہو رہی ہے. یہ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, is the major cause of current food shortages. یہ سب سے بڑی وجہ ہے حال میں ہونے والے خوراک کے شارٹیج کا, یعنی کمی کا.
Water is another critical item for all crops. پانی ایک اور سنگین مسئلہ ہے، یعنی ایک اور امپورٹنٹ، ایک اہم کروشل آئٹم ہے. میسو اماؤنٹ آف واٹر، پانی کی زیادہ مقدار چاہیے، از ریکوائرڈ ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن فار کلٹیویشن. کس دوران؟ ڈیورنگ دی گروئنگ سیزن، فصلیں کاشت کرنے کے، فار کلٹیویشن کاشت کرنے کے موسم میں. ان فیکٹ دراصل agricultural production consumes more fresh water than any other human activity. In fact در حقیقت agricultural production اصل میں زرعی آمدنی consumes more fresh water، یہ زیادہ پانی کی کھپت ہوتی ہے اس سے than any other human activity، کسی بھی اور انسانی سرگرمی سے زیادہ. In many countries، کئی ممالک میں people are facing shortage of fresh water، لوگوں کو تازہ پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Competition for water resources among individuals, regions, countries and associated human activities are already occurring with the current world population. Competition، مقابلہ ہے جی for water resources، پانی کے وسائل کا among individuals، انفرادی طور پر لوگوں کے درمیان، regions، علاقوں کے درمیان، countries، ممالک کے درمیان، and associated human activities، اور آپس میں مربوط انسانی سرگرمیوں کا are already occurring. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ with the current world population، کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اور زیادہ ہے. واٹر ریسورسز، پانی کے وسائل، critical for irrigation، جو بہت اہم ہوتے ہیں آب پاشی کے لیے، irrigation کے لیے، are under great stress، وہ ایک شدید اور بڑے دباؤ کا شکار ہیں. as populous cities، جیسے کہ گنجان آباد شہر، اسٹیٹس، ریاستیں، اینڈ کنٹریز، ممالک، ریکوائر، مطلوب ہوتے ہیں ان کو، مقصود ہوتے ہیں، اینڈ withdraw more water from rivers، اور وہ دریا سے زیادہ پانی لیتے ہیں، لیکس، جھیلوں سے، اینڈ ایکویفرس ایوری ڈے، اور ایکویفر سے جو انہوں نے اپنے ریسورسز بنائے ہوتے ہیں ایوری ایئر، ہر سال. A major threat to maintaining future water supplies، مستقبل میں ہونے والی پانی کی فراہمی میں بڑا اور سنگین مسئلہ کیا ہے؟ is the continuing overuse of surface and groundwater resources، وہ سطح سے اوپر پانی اور سطح سے نیچے پانی کا لگاتار استعمال ہے. fossil energy is another prime resource. fossil energy یعنی fossil کہتے ہیں بیٹا نوادرات کو، ٹھیک ہے نا؟ نوادرات مطلب وہ چیزیں جو جیسے ایندھن ہے، کیروسین آئل ہے، جیسے آپ کا کوئلہ ہے، کول، جو زیر زمین ایندھن آپ کا پایا جاتا ہے. is another prime resource، وہ بھی ایک بڑا وسیلہ ہے used for food production، خوراک کی فراہمی کا. nearly 80% of the world's fossil energy، تقریباً دنیا کی 80% فاسل انرجی جو ہے، فاسل توانائی، is being used by the developed countries، اس کا استعمال کون کرتا ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. The intensive farming technologies of the developed countries use massive amounts of fossil energy for fertilizers, pesticides, irrigation, and for machines as a substitute for human labor. The intensive farming technologies، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایگریکلچر میں پاکستان میں مشینری بھی اس طرح کام نہیں کرتی، نہ ہم نے بنائی ہے، نہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، زیادہ ہماری ہیومن لیبر ہی ہوتی ہے، یعنی افرادی قوت ہی ہوتی ہے. لیکن یورپ میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، وہ انرجی کو یوز کرتے ہوئے، الیکٹریسٹی کو یوز کرتے ہوئے، پاور کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بڑی بڑی مشینیں بنا لی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے فیلڈز میں ٹریکٹر چلتے ہیں. دی انٹینسیو فارمنگ ٹیکنالوجیز، بڑھتی ہوئی فارمنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں آف دا ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک کی، یوز میسیو اماؤنٹس آف فاسل انرجی، وہ فاسل انرجی کی زیادہ مقدار استعمال کرتی ہیں فار فرٹیلائزرز، کھادوں کے لیے، پیسٹیسائڈ، جراثیم کش مواد کے لیے، اریگیشن، آب پاشی کے لیے، اینڈ فار مشینز، اور مشینوں کے لیے ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن لیبر، انسانی اور افرادی قوت کے متبادل کے طور پر. یعنی وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہیومن لیبر زیادہ یوز ہوتی ہے نا آب پاشی کے لیے، ایون فصلوں کی گوڈی کرنے کے لیے، فصلوں کو کاٹنے کے لیے، تراش خراش کرنے کے لیے. اچھا پھر گرینز
کہ گرینز چننے کے لیے، لیکن مثال کے طور پر سیب چننے کے لیے بھی تو ہم انسانی طاقت استعمال ہوتی ہے نا، انسان لگتے ہیں اور سیب چنتے ہیں، اور مختلف جو باقی گرینز ہوتے ہیں فروٹس وہ ہاتھ سے. لیکن یورپ میں تو یہ بھی نہیں ہے، ایسی مشین انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ خود بخود فروٹ کو علیحدہ کر لیتی ہیں اور باقی شاخوں کو علیحدہ کر لیتی ہیں. اسی وقت ایک مشین چلتی جاتی ہے، وہ فصل کو کاٹتی بھی ہے، اس میں سے گرینز کو علیحدہ کر دیتی ہے، چارہ علیحدہ کر دیتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ علیحدہ کرتی ہے بلکہ ان کی گانٹھیں وغیرہ بنا کے پورے بنڈل ان کو لپیٹ کے، آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ دیکھیں ان کی، انسان حیران رہ جاتا ہے یار اس طرح کی بھی ٹیکنالوجی ہے. لیکن یہاں پہ اتنے نعرے لگانے کے باوجود ہم ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچ سکے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہم صرف حکمرانوں کے نعرے، میں آپ بچوں کو یہ باتیں کیوں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ مسوٹ میں، دریا گلی میں چھوٹے لیول کے، کونسلر لیول کے، چیئرمین لیول کے، ایم پی اے لیول کے سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں الیکشن پہ، اور ہمارے بچے جن کو اپنے گھروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں آٹا بھی ہے یا نہیں ہے، وہ گاڑیوں پہ چڑھ کے جو ہے نا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پارٹی اور دوسری پارٹی. یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، ایجوکیشن کہاں پہ ہے، ہم کہاں پہ ہیں، ریسورسز کہاں پہ ہیں، اور کس طرح ہمارا ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا ہے. یورپ کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کیا ہے، ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں، فاسل انرجی ہیز بین یوزڈ پرائمرلی فار فرٹیلائزرز. فاسل انرجی فرٹیلائزرز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کھادوں کے استعمال کے لیے اور کھاد کے لیے، کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کرنے والا سسٹم پاکستان میں ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی ہو تو بہت کم پیمانے پہ. آپ نے کبھی ریسائیکل مشین دیکھی ہے؟ ریسائیکلنگ جو مشین ہوتی ہے اس میں آپ دنیا کا ہر طرح کا ویسٹ مٹیریل ڈالیں، وہ لوہے کو علیحدہ کر دے گی، پلاسٹک کو علیحدہ کر دے گی، باقی گرینز کو اور کاغذوں کو، پیجز کو علیحدہ کر دے گی. ٹھیک ہے نا. اب کراچی میں کتنا ویسٹ مٹیریل ہے، پاکستان میں ویسے ہی آپ دیکھیں تو انڈر ڈیولپمنٹ لیول بھی ہے کئی علاقوں کا اور کچھ ڈیولپنگ علاقے بھی ہیں. تو کل ملا کے پورا ملک ڈیولپنگ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی کچھ علاقے پاکستان میں ایسے بھی ہیں کہ وہ انڈر ڈیولپمنٹ میں بھی نہیں آتے، اس لیے کہ وہ ہیں ہی انڈر ڈیولپمنٹ، تو خیر دور کی بات ہے. کل ملا کے پورا ملک جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، جبکہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. اگر ان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ کھادیں جو ہوتی ہیں یہ بھی بنانے کا ایک خاص پروسیس ہوتا ہے. یہی ویسٹ مٹیریل جو ہم ادھر ادھر ڈالتے ہیں، پلاسٹک کو چھوڑ کے، لوہے کو چھوڑ کے، آپ اگر زمین کے اندر دبا دیں تو کچھ عرصے بعد ہی کھاد بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پہ ایسا کیا جاتا ہے. اینڈ اریگیشن ٹو ہیلپ مینٹین ییلڈز ریدر دین ٹو ریڈیوس ہیومن لیبر انپٹس. اچھا، فاسل انرجی یوز کی جاتی ہے فرٹیلائزر بنانے کے لیے اور اریگیشن کے لیے، آبپاشی کے لیے. ٹو ہیلپ مینٹین ییلڈز، فصل کی بڑھوتری کے لیے. رادر دین، نہ کہ یہ کہ ریڈیوس ہیومن لیبر انپٹس، نہ کہ انسانی اور افرادی قوت کو کم کرنے کے لیے. یعنی ان کا مین مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسانی اور افرادی قوت کو کم کرنا ہے، یعنی ان کو ہم نے یوز نہیں کرنا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرٹیلائزرز کے لیے اور اریگیشن کے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں فاسل انرجی کو. بیکاز فاسل انرجی از اے فائنائٹ ریسورس. فاسل انرجی ایک فائنائٹ ریسورس ہے، یعنی محدود وسیلہ ہے. Its depletion accelerates as population needs for food and services escalate. Its depletion، اس کی کمی accelerates، بڑھتی جاتی ہے as population needs for food، جیسے جیسے لوگوں کو یا آبادی کو خوراک کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے. and services escalate، اور سروسز کی، خدمات کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. thus اس لیے cost of fuel increases every year. جو فیول کی کاسٹ ہے، جو ایندھن کی قیمت ہے، وہ ہر طرف بڑھتی جاتی ہے. Certainly، یقیناً، improved technology will assist in more effective management. Improved technology یعنی بہتر ٹیکنالوجی، in more effective management. Certainly improved technology جو ہے will assist in more effective management. وہ more effective management میں یعنی زیادہ مؤثر انتظام میں مدد کرتی ہے. اینڈ یوز آف ریسورسز، اور جو وسائل کا استعمال ہے ان میں بھی مدد کرے گی. بٹ اٹ کین ناٹ پروڈیوس این انلمیٹڈ فلو آف دوز وائٹل نیچرل ریسورسز دیٹ آر دا را مٹیریل فار سسٹینڈ ایگریکلچرل پروڈکشن. But it cannot produce
لیکن یہ نہیں پیدا کر سکتی an unlimited flow of those vital natural resources, ان وائٹل اہم اور نیچرل قدرتی ریسورسز کا بہاؤ، وسائل کا بہاؤ that are the raw materials جو خام مواد ہیں، کس کے لیے؟ for sustained agricultural production، وہ ایک مستحکم زرعی پروڈکشن کے لیے یا اس کی فراہمی کے لیے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر فرٹیلائزرز انہینس، فرٹیلائزرز بڑھاتے ہیں یا کھادیں بڑھاتی ہیں the fertility of eroded soils، ان سوئلز یا اس مٹی کی فرٹیلیٹی کو، زرخیزی کو جو eroded ہیں، جو کٹی ہوئی ہیں. but humans cannot make top soil، لیکن انسان اس سوئل کو نہیں بنا سکتے. indeed، اصل میں fertilizers made from finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. Indeed، در حقیقت fertilizers made from finite fossil fuels، fertilizers جو بنائے جاتے ہیں محدود fossil fuel سے are presently being used، حال میں یوز ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں to compensate، استعمال کو کم کرنے کے لیے for eroded topsoil. A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. A productive and sustainable agriculture system، ایک productive، تعمیرانہ and sustainable، مستحکم agriculture system، زرعی نظام depends، مرہون منت ہے کس کی؟ مینٹیننگ دی انٹیگریٹی آف بایوڈائیورسٹی، وہ مینٹین کرتے ہوئے یعنی اس کا استحکام دیتے ہوئے، انٹیگریٹی بچاؤ، یہاں پہ مطلب انٹیگریٹی کا ہوگا بچاؤ. بایوڈائیورسٹی، بایوڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف الانواع قسم کی حیاتیات ہیں، ٹھیک ہے، ان حیاتیات کا بچاؤ. اسٹریٹجیز فار دا فیوچر، مستقبل کے لیے لائے عمل must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. مستقبل کے لیے لائحہ عمل must be based، اس کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے؟ on the conservation، بچاؤ پر، and careful management پر، اور محتاط انتظام پر. کس کا محتاط انتظام اور بچاؤ؟ لینڈ، زمین کا، واٹر، پانی کا، انرجی، توانائی کا، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز، اور حیاتیاتی وسائل کا، نیڈیڈ فار فوڈ پروڈکشن، جو سب چاہیے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ خوراک کی فراہمی کے لیے. یٹ، پروڈکشن ویسے کسے کہتے ہیں؟ بنانا، ٹھیک ہے نا، بنانا. یٹ، تاہم none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies، ان میں سے کوئی ایک بھی احتیاطی تدبیر will be sufficient، none، ان میں سے کوئی ایک احتیاطی تدبیر بھی کافی نہیں ہوگی to ensure adequate food supplies، مناسب خوراک کی فراہمی کی یقین دہانی کے لیے. for future generations، مستقبل کے اقوام کے لیے. unless the growth in the human population، جب تک کہ انسانی آبادی میں بڑھوتری is simultaneously curtailed، اس کو ساتھ ساتھ قابو نہ کیا جائے. several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. کئی studies، کئی تحقیقات have been confirmed، ثابت ہو چکی ہیں that to maintain a relatively high standard of living، کہ ایک high standard of living کو maintain کرنے کے لیے throughout the world، پوری دنیا میں، the optimum world population، زیادہ سے زیادہ جو دنیا کی آبادی ہے، should be less than 2 billion، وہ 2 بلین سے کم ہونی چاہیے، 2 ارب سے کم ہونی چاہیے. therefore، اس لیے from now، اب سے، until an optimum population is achieved، جب تک کہ optimum population یعنی زیادہ سے زیادہ آبادی کا جو شرح ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتی. strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. strategies، لائحہ عمل for the conservation of land, water, energy and biological resources، زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل کا کنزرویشن، ان کا بچاؤ، are to be implemented effectively، ان کا اطلاق
مؤثر طور پر ہونا چاہیے. Maintaining a sound and productive environment. Maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. پوری دنیا میں sound and productive environment all over the world ایک sound, safe, مستحکم and productive تعمیراتی environment یعنی ماحول کو مستحکم کرنا، قائم رکھنا is essential، بہت اہم ہے.